لینے، پریشان نہ ہو بقی کی بات کرنے. آپ بحیثیت شیعہ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ بحیثیت مسلم تمام مسلم امہ مل کر اس کا حق رکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ دونوں حق بھی نہ دے تو آپ بحیثیت انسان آپ کا حق ہے. چنانچہ ہم نے الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یو این میں نہ صرف اس آواز کو اٹھایا بلکہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم مسلسل وہاں آواز اٹھا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں تم کو یہ کام کرنا ہے، عالمی پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ 3 دائرے ہیں، اس کا خیال رکھیں. ان تینوں دائروں میں ہم سب کو مل کے بیداری لانی ہے. 8 شوال کو ہر حال میں اتنی شدت کے ساتھ یہ آواز بلند ہونی ہے کہ یہ آواز دنیا کے تمام انسانوں کے کانوں میں پہنچے اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور ایک مظلوم قوم ہے جو اپنا حق مانگنے کے لیے اٹھی ہے. آپ یقین جانیں دنیا کا ہر انسان ہمارے ساتھ ہوگا اور یہ سلسلہ چل رہا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، میں بالکل انشاءاللہ اختتام میں سے میرا 5 منٹ ہو گئے ہیں، میں اختتام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سال ہم کیا کام کر سکتے ہیں ایزیلی، آسانی کے ساتھ، بغیر کسی بہت بڑے انتظامات کے اور بہت زیادہ کچھ مشقت اور محنت اور زحمت اٹھائے بغیر. ہم بہت آسانی کے ساتھ جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں میرے بھائی. مشقت والے کام بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ تو کریں جو آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اختتام گفتگو میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ. پروردگار انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کا اجر کرامت فرمائے. آپ کا ایک ایک منٹ آپ یقین جانیں مجھے پورا یقین و اعتماد ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ ماجور بھی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ احسنتم. السلام علیکم. جزاک اللہ. طیب اللہ انفاسکم. بہت عمدہ بہت عمدہ. بہت عمدہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگر وفا صاحب ہمیں بلا لے کیونکہ ہمیں 9:45 بجے ایک جماعت کی میٹنگ میں جانا ہے، اگر آپ بزرگان اجازت دیں تو میں گزارش کر رہا ہوں. جی آقا میں حاضر ہوں. آئیے آپ بلا لیجیے، میں انہیں کو بلانے جا رہا تھا. جی آقا. ناظرین حجت الاسلام علیہ السلام مولانا سید محبوب مہدی عابدی نجفی صاحب قبلہ، تھوڑا انٹرنیٹ کے مسائل تھے ہمارے ایڈیٹر کے ہاتھ سے جس کی وجہ سے تھوڑی سی دقت ہوئی. پروگرام کے غرض و غائب کا ذکر کر رہے تھے. پروردگار بحق شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کو خدا طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. اسی طرح اس تحریک کو بھی خدا کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آئیے ناظرین، یو ٹی وی نیٹ ورک حیدرآباد کے سربراہ حجت الاسلام علیہ جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ بھی اس تحریک میں برابر کے شریک ہیں اور آج آپ کو کہیں جانا ہے. میں مولانا موصوف کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہوئے آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ. بہت شکریہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی. صدق اللہ مولانا الکریم. جتنے حاضرین اس وقت ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں تشریف فرما ہے، آپ سب کی خدمت میں فردن عرض ادب اور عرض سلام کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں جو اس وقت ہمیں تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں، تمام ویورز مختلف چینلوں پر، ان سب کی خدمتوں میں بھی ہم اپنا سلام عزیز اور سلام گرم پیش کرتے ہیں. ناظرین اور علماء کی خدمت میں بہت ہی اختصار کے ساتھ 3 اہم مدوں پر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلا مدعا ہے، جیسا کہ ابھی اشارہ بھی کیا ہے مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ نے، میں اس کو اور وسعت دے دیتا ہوں، اور آغا نے کہا کہ تمام مسلمان متفق ہیں اس پر کہ وہاں پر جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف احتجاجی آواز بلند ہونی چاہیے. میں مولانا کی اجازت سے یہ جملہ عرض کر دوں، تمام مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان وہ
जो मजलूम के हामी हैं और जालिम के खिलाफ एहतजाजी आवाज बुलंद करना जानते हैं, अदल और इंसाफ के पैरोकार वो तमाम इंसान जो ये जानते हैं कि किस तरह से जन्नतुल बकी में आइम्मा बकी के कबूर को मिस्मार किया गया, शहीद किया गया, यकीनन वो सब हमारे साथ हैं, चाहे उनका ताल्लुक अहले हुनूद से हो, चाहे वो ताल्लुक गैर इस्लामी हो, गैर मुस्लिम हो, वो सब इस मामले में हमारे साथ हैं। बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें भी इसकी खबर दी जाए कि एक ऐसा एहतजाज मुनज़्ज़म, पीसफुल, जिसके बारे में मौलाना ने मुख्तसरन बताया, जिसकी तैयारी हो रही है, तो वो यकीनन हमारे साथ शरीक होंगे और हमें ऐवान बाला तक ये बात पहुंचानी है। क्योंकि देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान, यहाँ पर बरादरान हिंदू अक्सरियत में हैं और उसमें वो अफराद जो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। आज इतने अरसे बाद दुनिया को ये बात पता चल रही है कि ऐसे भी कुछ फिरके और मजहब के लोग हैं जो उन आइम्मा को मानते हैं कि जिनकी कब्रों को मिस्मार किया गया है, शहीद किया गया है। आज वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर प्रेजेंटेशन हमारा उनकी जानिब सही तरीके से होना जरूरी है। अगर वो हो जाए तो मुमकिन है एक बड़ा मजमा हमारे साथ होगा और हम अपनी बात ऐवान बाला तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी गुजारिश इस सिलसिले में मैं फिर अर्ज करूंगा, इससे पहले भी जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने कहा था कि तमाम ज़राए अबलाग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, अपनी अपनी वेबसाइट्स पर आजकल दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है। मेरी गुजारिश है मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला से कि कुछ नौजवानों को आप अगर बिठा सकते हैं बिठाएं, वरना ऐसे ब्रॉडकास्ट कंपनियां हैं जिनको हमें हायर करना पड़ेगा कि जो अब से लेकर 9 शव्वाल तक मुसलसल रोज सुबह और शाम बकी के हवाले से मैसेजेस देते रहे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और मुसलसल यानी बगैर रुके सुबह और शाम। ये बिल्कुल एक ऐसा मिशन बन जाना चाहिए कि अब यहाँ वक्त कम है और काम थोड़ा ज्यादा है और बेदारी करनी है, और वो जो हम पाना चाहते हैं, वो जो हमारा मंशा है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। उसमें सोशल मीडिया का भी हिस्सा होगा, प्रिंट मीडिया भी होगा और डिजिटल मीडिया का भी बड़ा हिस्सा है। तो अगर ये काम किया जाए तो हम समझते हैं कि हम अपने मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। उलमा हमारे साथ है, जाकिरीन हमारे साथ है, खुतबा हमारे साथ है, लेकिन नौजवानों में अभी बेदारी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पहुंच चुकी है, मगर आमादगी के लिए, जैसे हम कहते हैं, तैयार होना है, बिल्कुल आमादा होना है, और इसके लिए थोड़ी सी तैयारी शिद्दत के साथ, बहुत ही इन्हमाकी के साथ, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर इस कॉन्फ्रेंस में गौर खौस किया जाए। तीसरी और आखिरी बात, सरकार देखें, जिस रसूल की बेटी की कब्र वहां पर है, जिस रसूल के नवासों की कब्र वहां पर है, आप ये यकीन जानिएगा वो रसूल का रोजा भी खतरे ही में है, उस पर भी खतरा मंडला रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खतरे से बाहर है। ये नजदी, ये दिरहमो दीनार के गुलाम, ये सिर्फ मुसलमानों से डर कर खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये नजदी इस डर से बाहर आ जाएंगे, और अभी अभी तो हालात बहुत बदलते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि अगर आज हम थोड़ा खामोश बैठ जाएं तो कल हमारे खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अकरम की कब्र मुतहर पर भी कोई ऐसा हमला ना हो जाए। इसके लिए बेदारी मुहिम बहुत जरूरी है, और मुसलमानों को यह बताना होगा कि जो वहां पर इस वक्त हाकिमीन हैं वो आपके और हमारे कोई खैर खा नहीं है, वो दुश्मन अहले बैत हैं, वो दुश्मन रसूल हैं, वो दुश्मन आइम्मा हैं, जिन्होंने रसूल को भी नाराज किया है, आइम्मा को भी नाराज किया है, असहाब को भी नाराज किया है, ताबईन को, तबे ताबईन को, अज़वाज रसूल को, और फिर क्या रसूल का रोजा बाकी रह सकता है?
جب انہوں نے خلفاء کے روزوں کو باقی نہ رہنے دیا، ازواج رسول کی قبروں کو باقی رہنے نہ دیا، پیغمبر کی پھپھیوں کے روزوں کو باقی رہنے نہ دیا، قبروں کو باقی رہنے نہ دیا، تو یہ سب چیزوں پر سیر حاصل گفتگو ہو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ چیزیں وہاں جب پہنچ جائے گی تو امید ہے کہ ساری انسانیت، سارے مسلمان اور ہم سب مل کر اس مشن میں کندھا بکندھا شامل ہو کر آگے بڑھیں گے۔ کچھ عرائض اور بھی ہے میرے بعد، اور علماء بھی اپنی فرمائشات پیش کریں گے۔ میں آپ حضرات سے اس وجہ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ہماری جماعت کی میٹنگ ہے، کھوجا جماعت کی، اس میں شریک ہونا ہے۔ میں نے اپنے عرائض مکمل کیے، مگر اس اجازت کے ساتھ کہ اگر میری بات میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میرے بعد آنے والے علماء میری بھی اصلاح فرمائیں، میری گفتگو کی بھی، اور اپنے جو افکار ہیں ضرور آپ اسے بھی پیش فرمائیں۔ بعد میں اس کو سن کر ضرور استفادہ کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بہت خوب ناظرین، بھائی، ایک بہت خوب۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ بہترین تجاویز آپ پیش کر رہے تھے، اور یقیناً حجت الاسلام علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ اس جانب غور بھی فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، پہلی مرتبہ SNN چینل پر تشریف لائے حجت الاسلام علی جناب مولانا، جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں اور بنگلہ دیش سے پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ اس براہ راست لائیو، اور البقی آرگنائزیشن کی جانب سے جو یہ کانفرنس برگزار کی گئی ہے، شریک ہوئے ہیں۔ مولانا سید ابراہیم خلیل صاحب قبلہ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہوئے آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور گزارش کر رہا ہوں کہ بقی کی تعمیر کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ میں خاص کر کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے اور احسان ہے حجت الاسلام والمسلمین سید محمد اسلم رضوی صاحب کا کہ مجھے ایک ایسے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ مزید توفیقات عطا فرمائے۔ یقیناً البقی آرگنائزیشن ایک انٹرنیشنل اور ایک اہم ادارہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ یقیناً ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قسم کا ایک کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن ہونا چاہیے کہ جہاں پر مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ یوں تو انہدام جنت البقی کے موقع پر دنیا کے تمام ممالک میں عزادارین سید الشہداء اس دن کو احتجاج کے طور پر مجالسوں کے شکل میں مناتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی خاص کر کے تمام امام بارگاہوں میں مجالسیں ہوا کرتی ہیں۔ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید آفتاب حسین نقوی صاحب بلکہ اور بھی زیادہ پیش قدم ہو کر ایک مظاہرہ بھی ترتیب دیتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے کھلنا میں بھی بہت بڑے پیمانے پر پروگرام کیا جاتا ہے، لیکن ہماری آواز جو ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو میں بے حد مشکور ہوں جناب حجت اسلام والمسلمین سید محبوب مہدی صاحب کا کہ آپ نے ایک عظیم کام انجام دیا، اور اس قسم کا ایک پلیٹ فارم کہ ہم ایک دوسرے کی آواز کو سن سکیں اور متفقہ طور پر اپنے احتجاج کو درج کرا سکیں۔ یقیناً قابل قدر ہے یہ اقدام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے مقدسات کا تحفظ نہیں کیا تو ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنت البقی میں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے روضہ مبارک یہ ہمارے مقدسات میں سے ہیں، جس مقدسات کی توہین کی گئی۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت انقلاب نہیں تھا، اگر انقلاب اس وقت برپا ہو چکا ہوتا تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ بہرحال اب ہمیں ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت ہے اور متفقہ طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ سوچیں کہ ان کا ضمیر ایک وقت بیدار ہوگا تو ضمیر تو بیدار ہونے سے رہا، اس لیے کہ ان کے بارے میں جناب صمد علی پیکر صاحب نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ قریب شمع رہے اور اس طرح سے رہے کہ جس طرح سے اندھیرا رہے چراغ تلے۔
تو یہ نجدی جو ہیں ان سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں ہے. یقیناً ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کے ذریعے ان پہ دباؤ ڈالا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ مسئلہ بھی ایک عالم اسلام کا اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, کم سے کم ان کی پورے عالمی سطح پر جو ہے وہ رسوائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے مقدسات کی توہین کی. تمہاری جاہلانہ فکر تمہارے ساتھ, تمہیں کسی نے حق نہیں دیا ہے کہ کسی اور کے عقیدے سے کھیلو. ہمارے مقدسات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ یہ ہمارے لیے نہایت محترم ہیں. ہم کسی بھی قیمت پر اس مسئلے پہ خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری اپیل ہے اس پلیٹ فارم پہ کہ ہمارے کھلنا سے بھی ایک نشریہ ہے فجر, جو حکومت سے مجوز کے ساتھ ہر 15 روزہ اخبار کی شکل میں نکلتا ہے اور تمام مقامات دولتی جو ہیں ان تک یہ نشریہ جو ہے فراہم کیا جاتا ہے. تو جنت البقی پہ انگلش میں یا اردو میں کوئی بھی مقالہ ہو تو آپ مجھے فراہم کریں, انشاءاللہ اسے اس نشریے میں شائع کیا جائے گا. اور یہ جو 100 سالہ پروگرام ہے انشاءاللہ اس موقع پر پورے بنگلہ دیش میں انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا. اور پہلے یہ مظاہرہ ہوا کرتا تھا جس کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی, لیکن اب انشاءاللہ اس مظاہرے کی پوری تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. امید کرتا ہوں کہ ہر جگہ مظاہرے کی ایک چھوٹی ویڈیو بھی تیار کی جائے گی. جو ہمارے محترم جناب اسلم رضوی صاحب نے کہا کہ کم سے کم ہزاروں کے تعداد میں مظاہرے جو ہیں وہ سازمان ملل میں درج کرانے چاہیے. میں مکمل طریقے سے تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری کوئی بھی مطلب یہ کہ کوتاہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ کوتاہی جو ہے وہ یقیناً مجرمانہ فعل ہے اس سلسلے میں. تو اور جو بات میں اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسی پلیٹ فارم سے ہمارے جوانوں کو اپیل کی جائے کہ وہ 8 شوال سے پہلے ہی, یعنی عید کے 3 دن بعد ہی یا عید کے فوراً بعد ہی تمام پروفائل پکچر جو ہیں وہ بقی لگائیں تاکہ سب کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, جب جنت البقی کی تصویر آئے گی تو یقیناً یہ تصویر خود ہی ایک سوالیہ نشان ہے. اور ماشاءاللہ یہ ایک اہم اقدام کیا آپ لوگوں نے کہ یہاں میں امیر حمزہ چشتی صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. یقیناً جتنے بھی محبین اہل بیت ہیں ان کو ہمارے ساتھ شامل کرنا چاہیے. بنگلہ دیش میں خاص کر کے قادریہ اور چشتیہ حضرات جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. خود بنگلہ دیش جو ہے ایک اولیاء کا ملک کہا جاتا ہے. 12 اولیاء جو ہیں وہ اس ملک کے سمجھیے کہ بانی ہیں. یہاں پر اکثریت مسلمان جو ہیں ان کی معتقد ہے. میں انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے یعنی جو وعدہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں ان تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں منسلک ہوں اور ہفتہ وحدت کے مناسبت سے مختلف اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے جو پروگرام ہوا کرتے ہیں ان میں ان کو بھی انوائٹ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میں ان تک یہ بات پہنچاؤں گا تاکہ وہ بھی ہمارے مظاہرے میں شامل ہوں, بلکہ ان کے طرف سے بھی اقدام کیا جائے تاکہ وہ بھی سامنے آئے کہ ہم متفقہ طور پر, ٹھیک ہے نا, متفقہ طور پر اس فکر کی نفی کرتے ہیں اور جنت البقیع کے تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہماری کوششیں جو ہیں عند اللہ ماجور ہیں. خدا ہماری ان کیا کہتے ہیں کوششوں کو مستجاب کرے, ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں قوت بازو عطا کرے کہ ہم اس مسئلے میں مخلصانہ طور پر جو ہمارے عقیدے سے وابستہ ہے ہم آگے بڑھیں اور انشاءاللہ اس کو ایک مرحلے تک پہنچائیں جہاں تک ہمارا وظیفہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہہ دل سے مشکور ہوں یہ موقع فراہم کرنے کا اور ماشاءاللہ جو حاضرین ہیں ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات ہوگی. جزاک اللہ بہت عمدہ بولے. پہلی بار آپ کو سنا ہے لیکن دل شاد کر دیا آپ نے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ بہت جزاک اللہ. ناظرین یہ تھے کہ بزرگ عالم دین حجت الاسلام علیہ السلام مولانا سید ابراہیم خلیل صاحب بنگلہ دیش. شکر گزار آپ کا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا. آپ کی جزاک اللہ. شہزادی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور انشاءاللہ البقیع آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہے تعمیر بقیع کے لیے مولانا موصوف بھی مکمل طور پر کوشش کریں گے. عالمی شہرت یافتہ خطیب حجت الاسلام علیہ السلام مولانا امام حیدر زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. مولانا موصوف کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں.
مولانا عسکری خان صاحب قبلہ کے ہاں نیٹ کا پرابلم ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ براہ راست لائیو اس پروگرام میں موجود رہیں گے۔ آئیے ناظرین، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ کا خیر مقدم اور استقبال اپنے اس براہ راست لائیو پروگرام میں کرتے ہوئے مولانا موصوف کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں تعمیر بقی کے حوالے سے روشنی ڈالے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صدق اللہ العلی العظیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلغنا احسنت رسولہ النبی الامین الکریم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الذی کان علیاً فی الدرجات وفاطما فی تطہیرات وحسنا فی صفات وشہیدا فی تجلیات وزین العابدین بعبادات وباقرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلومات وصادقا فی الاقوال وکاظما فی جمیع احوال ومتمکنا فی مقام رضا وجوادا کف عند العطاء وهادیا الى سبیل النجات وعسکریا مع الغزات ومہدیا الى طریق اليقین والنجات، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل وعلی محمد محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں مولانا سید محمد اسلم صاحب اور مولانا سید محبوب صاحب، ان سب پوری بقی آرگنائزیشن ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس قدم کو آگے بڑھایا، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ احتجاج ایک بنام مسلم حکومت کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، افسوس ہے، واہ واہ کوئی واہ، یہودی اور نصرانہ نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو اپنے جھنڈے پر کلمہ توحید لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خطبے کے بعد میں نے، وقت کم ہے، جو آیت کی تلاوت ہماری، یہ آیت سورہ نور مبارک کی ہے اور نور والوں کے لیے ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں کی عزت، تعظیم اور توقیر کی جائے جن پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب رسول کریم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ واہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ تفسیر در منصور نے لکھا کہ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا انبیاء کے گھروں میں علی و فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے بھی افضل و برتر ہے، ان سے واہ بھی افضل و واہ واہ، برتر ہے۔ سبحان اللہ مکان کو سبحان اللہ، عزت مکی کے قدم سے، جن کے گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو خود ان کی عزت کا، ان کی تعظیم کا، ان کی توقیر کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے سبحان گھروں کی عزت کا اور حرمت کا حکم پروردگار عالم قرآن حکیم میں حکم دے رہا ہے۔ عزیزان محترم، بات تو یہ ہے کہ یہ وہ بی بی ہے، اس میں یہ شیعوں کا ہی صرف حق نہیں ہے کہ احتجاج کریں، سنیوں کا بھی پورا 100% حق ہے، کیونکہ جو بھی بنگلہ دیش میں بھی میرے بزرگ مولانا خلیل صاحب نے کہا 12 اولیاء ہندوستان میں، سلطان ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، صابر پاک، بختیار کاکی، جتنے اولیاء کرام ہیں پاکستان میں، ان کا شجرہ نسب دیکھیے، یہ سب اولاد بطول ہے، بالکل بے شک، سبھی اولاد بطول ہے۔ 4 بیٹیوں کا مسئلہ بھی مجھ کو یہاں نہیں کہنا ہے، کسی سے کہو کوئی ایک بیٹی کی اور اولاد بتائے جو دنیا میں اسلام پھیلائی ہو، کیا کہنے ہیں، کوئی نہیں ہے، کیونکہ لفظ کوثر قرآن میں دوبارہ نہیں ہے، تو دوسری بیٹی کہاں سے بتا سکتے؟ عزیزان محترم، واہ واہ واہ، یہ وہ شہزادی رسول ہے جس کا احسان انسانیت پر ہے،
یہ وہ شہزادی ہے جو مباہلہ کے میدان میں جا کر اللہ کی توحید کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی اور دین کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ عزیزان محترم، اس بیٹی کا وہ احسان ہے کہ جو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور کیا یہ سیدہ کا احسان کم ہے کہ جا کر مباہلہ میں اسلام کو بچایا، اسلام کو بچا کر مسلمانوں کو بچایا، اور نصارہ نے جزیہ دے کر مباہلے سے گریز کیا تو نہ رسول نے بد دعا کی، نہ شہزادی نے آمین کہی، تو نجدیوں کے بعد دادا نصارہ کو بھی بچا لیا اس طریقے سے۔ تو آج ساری دنیا میں انسانیت، مسلمان، نصارہ موجود ہے، تو یہ احسان ہے بنت محسن اعظم کا۔ کیا ان کے روزہ منہدم کرنے کا جواز کیا تھا؟ کیا ان ملاؤں کا فتویٰ جن کے باپ دادا کو بنت رسول کے بابا نے کلمہ پڑھایا، جن کو توحید انہوں نے بتائی، جن کو پاکی ناپاکی انہوں نے سمجھائی، کیا یہ قرآن کو صرف سریلی آواز میں تلاوت کرنے کے لیے سمجھتے ہیں؟ قرآن سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ سے تو دوستی کریں، ان سے احترام اور عزت کریں۔ اور شہزادی رسول کا یہ طریقہ کہ ان کے مزار پر ہر وقت پولیس کھڑی رہے، کوئی عقیدت مند سلام بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ سمجھ لینا، یہ شیعہ کا مسئلہ نہیں، یہ سنی کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ سورہ فتح میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد جو سب سے پہلا واجب ہے وہ ہے تعظیم اور توقیر، اور رسول کی تعظیم و توقیر یہ ہے کہ رسول سے جو نسبت ہے، جو چیز سے وہ جو شخصیت کو، ان کی بھی تعظیم و توقیر ہے۔ ابھی واٹس ایپ پر میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کی بات نہیں بلکہ ایک کنواں ہے بیر غرس، جب ہم پہلے وہاں زیارت کے لیے جاتے تھے تو منع کیا جاتا تھا، مگر آج حکومت نے اس کو سر نو تعمیر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ اس کو نسبت ہے رسول سے۔ اب ایسی جگہوں کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ارے جب نسبت کی جگہوں کو تعمیر کر رہے ہیں تو منیت اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور شہزادی رسول تو منیت نہیں بلکہ جان رسول ہے، روح رسول ہے، مقصد رسول ہے، بلکہ رسالت کا اصل مخزن اور معدن سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ عزیزان محترم، بس میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی شراب پی کر مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد نہیں گرائی جائے گی۔ کیا شراب پی کر نماز نہیں پڑھائی ہے تو کیا مسجد گرا دی گئی؟ نہیں۔ کوئی برہنہ ہو کر طواف کرے گا تو کیا کعبہ ڈھا دیا جائے گا؟ نہیں۔ اگر ان کی من گھڑت توحید کے نزدیک سیدہ کے مزار کی تعظیم و توقیر شرک بدعت ہے تو روزہ تعمیر یہ کریں جس طریقے سے گرائے ہیں، اور وہاں ہر مسلمان کو اس کے عقیدے اور مسلک کے مطابق حاضری دینے کی آزادی رہے۔ اگر تمہارے نزدیک شرک بدعت ہے تم نہ کرو، مگر جن کے نزدیک اللہ اور رسول کا حکم موجود ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر کرو، ان کی عزت کرو، تو ان کو کرنے دیا جائے۔ اور ہر سال ہم بامبے میں اس احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی شریک ہوں گے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ شیعہ اور سنی ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دے، اور تمام کالجز میں اپنے نوجوان جو بچے ہیں ان کو دے پیغام کہ وہ سب میدان میں آئے۔ یہ صرف ملا اور مولیوں کا یہ سمجھتے کام ایسا نہیں، بلکہ ہر قوم، ہر فرقہ، ہر مقصد مطلب کہ جو لوگ ہیں سب کو جمع کیا جائے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، اور تمام خانقاہیں ہندوستان میں خواجگان چشت اہل بیت کی آپ کے ساتھ ہیں۔ پروردگار عالم آپ کے اس پروگرام کو پورا کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو کمی ہے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ مولانا کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مولا تبارک تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماتے ہوئے آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। भाई हक अदा किया आपने, जज़ाकल्लाह बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना अमीर हमज़ा साहब। यकीनन परवरदिगार इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, मुहिब्ब अहले बैत। और इंशाअल्लाह अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन की जो तहरीक है, कांधे से कांधा मिलाकर मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला के साथ आले सऊद के ख़िलाफ़ और तामीर बकी के लिए इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी मौलाना अमीर हमज़ा साहब की। आइए नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ तामीर बकी पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। औज़ु इमाम बिल्लाहि हैदर मिनश भाई। शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले अपने तमाम बुज़ुर्ग और काबिल एहतराम उलमा की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करता हूँ, और तमाम वालेकुम अस्सलाम व चैनल के रहमतुल्लाह। कारकुनान और तमाम मोमिनीन जो नाज़रीन हैं उनकी खिदमत सलाम अर्ज़ करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। कहने को कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ बातें हो गई। बस एक जो हमारे जहन में बात आती है, हमने जब से होश संभाला तब से बकी का प्रोग्राम 8 शव्वाल को देखता हूँ। छोटे मुज़ाहरे होते हैं, कहीं मजलिसें होती हैं, लेकिन जब मैं कनाडा में था तो बहुत सरप्राइज़ हुआ। महबूब मेहदी साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई, हमारे मोहसिन, बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने बकी की आवाज़ यूनों तक पहुँचाई और वहाँ आपको एक बेंच मिली है, ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में अभी शियों की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी मिडल ईस्ट और हमारे जो है वो इस एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, तो मुसलमानों को कह लें। तो मैं देखता हूँ कि जो यहाँ का मीडिया है, बिलखुसूस इंडिया का जो मीडिया है, जो मेन मीडिया है जिसको हम हिंदी और इंग्लिश के चैनल कहते हैं, यहाँ कोई भी एक डिबेट अब तक मैंने बकी के उन्वान से नहीं देखी है। जबकि आप देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिबेट्स होती हैं, जब मुस्लिम्स की बात आती है तो उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो सऊदी में जो है वो वहाबियों ने बकी को तोड़ा, कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, और खासकर हिंदू जो गैर मुस्लिम कहते हैं। लेकिन कोई प्लानिंग के साथ जो है अब तक तो हमें डिबेट का मौका नहीं मिला। तो हमारी गुजारिश ये है असलम साहब से, महबूब मेहदी साहब से, कि आप लोग कोशिश करें कि हमें बिलखुसूस 8 शव्वाल को जो इन्हिदाम बकी का दिन है, हमें एक डिबेट का मौका मिले। हमें आज तक पे, हमें NDTV इंडिया के चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट या 30 मिनट दिया जाए। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, अगर यहाँ लोग चाहें तो हो सकता है। देखिए, डिबेट जब होगी तो ये यूट्यूब पर जाएगी, ये रिकॉर्ड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो उनके ITR के लोग हैं, जो देखते हैं, उनके जहन में बकी जाएगी, और बजाय इसके कि हम वहाँ पे अपने कारनामे बयान करें, इससे गवर्नमेंट मुतवज्जे होगी। और जब तक गवर्नमेंट मुतवज्जे नहीं होगी, जब तक हम सऊदी एम्बेसी में गवर्नमेंट के थ्रू एक, जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर, जिसको कहते हैं एक अल्टीमेटम देना, उस वक्त तक हम सिर्फ अपनी जगह बैठ के फरियाद कर सकते हैं। जैसे आपने भी यूनो के लिए जो काम किया, आसान नहीं था आपको बेंच मिल जाना, बट मिली है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप यहाँ के जो मुअस्सिर अफराद हैं, महबूब भाई, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनसे रब्ता करें। मैं भी आपके साथ हूँ, आप कहेंगे तो मैं जाके मिल भी लूँगा, लेकिन आप चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ऑलरेडी, आप इसके मुस्तहिक हैं, आप उनसे कहें कि वो कम से कम जो आज तक वाले हैं, जो TV वाले हैं, हमें डिबेट का टाइम दें, और उसमें आप फैसला करेंगे या असलम साहब हैं, हम लोगों से मशवरा करके कि हर मजहब के लोगों को बुलाया जाए और हर नज़रिए के लोगों को बुलाया जाए। और मेरी गुजारिश है कि उसमें महमूद मदनी को भी बुलाया जाए।
جن کا مطلب آنا بہت ضروری ہے. یہ میں ایک ہمارے ذہن کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا فائدہ دکھے گا. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے کہ جب آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے بڑا کام کیا ٹورنٹو کے اندر، اور ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا کینیڈا کے کیپٹل اوٹاوا میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوا کیا. سب سے پہلے جو ہمارے اندر ایک گروپ ہے جو اس کو ٹکراتا ہے اس وغیرہ سے، ان کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھیں گے اس وقت جب ہم مرکز سے کوئی ایسا پیغام، مرکز سے کوئی ایسا بیان، کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو مظاہرہ ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنے آرگنائزیشن طریقے سے ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد، 10 ہی دنوں کے بعد، 15 دنوں کے بعد جب بقی آتی ہے تو ہمیں وہ جذبہ، ہمیں وہ سسٹم نہیں دکھتا. کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں، کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی. تو گزارش یہ ہے کہ مرکز جو ہے، جو ہمارا، جہاں سے پیغام آنے پر بڑا دنیا میں ایک پازیٹیو میسج جاتا ہے، وہاں سے کوئی ایسا بیان لیا جائے کہ بھائی جیسے قدس ہے ہمارے لیے ویسے بقی ہے. جیسے قدس کا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہے، جیسے قدس اگر مثال کے طور پر کچھ صہیونزم کے ہاتھوں میں مقید ہے تو بقی وہابنزم کے ہاتھوں میں مقید ہے. جب تک یہ 2-3 کام محبوب صاحب نہیں ہوگا تب تک ہم بس یوں ہی کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے. تو اس پر 2 چیزیں ہمارے ذہن میں تھی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ شہزادی چاہیں گی، ملکہ شفاعت ہیں، کن فیکن کا اختیار ہے ان کے پاس، اور ان کی اگر نظر عنایت ہوگی تو یہ کام بہت کامیابی سے ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ڈیبیٹ آئے گی نا چینلوں پہ تو لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ اٹریکشن ہوگا. جب اٹریکشن ہوگا تو کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور ہو جائے گا. یہ میری تو گزارش تھی. انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری بات پر آپ دھیان دیں گے، اور بہت شکر گزار ہیں. آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، ابراہیم صاحب سے ملاقات ہوئی. جب میں قم میں چھوٹا تھا تو آپ ہمارے بڑے تھے، حجتیہ میں رہتے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور محبوب صاحب اور اسلم صاحب اور ہمارے جو یہ حمزہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم مجلس پڑھ چکے ہیں غازی پور میں. آپ سے ملاقات رہی ہے سب سے، تو بہت اچھا لگا. اور علی ادر فرشتہ صاحب تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، اور اسلم صاحب ہمارے سرپرست ہیں. یہی کہ سرپرست نہیں ہیں، ہم ان کے پڑوس میں رہتے تھے حجتیہ میں، تو ہمیں کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو آگا ہمیں کھانا کھلاتے تھے، اور اس میں کچھ علم بھی کھلا دیتے تھے، کچھ سلیقہ بھی سکھا دیتے تھے. تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے، اور میں نے بات رکھ دی. اور محبوب مہدی صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں مطلوب صاحب، آج کل دلی میں ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں. تو ہمارے محبوب صاحب اس طرح سے بڑے بھائی ہیں. اور یہ کہنے مجھے گریز نہیں ہے کہ جب میں بچہ تھا تو ایک خطابت کا ستارہ تھا جو افق ہندوستان پہ چمک رہا تھا. تو میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، آپ لوگوں کا خادم ہوں. مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں. امام حیدر زیدی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں، سایہ قائم دائم رکھے. ماشاءاللہ زمانے کے بعد زیارت ہوئی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. قابل افتخار ہیں آپ ہم سب کے لیے. بہت خوب، بہت خوب. چھوٹا سا ادنا سا اللہ کو سلامت رکھے. آپ کے بہت کام ہیں، کارنامے ہیں ماشاءاللہ یہاں نارتھ امریکہ میں. شکریہ. پہلے آپ چھوٹے تھے لیکن اب آپ بڑوں سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. میں بہت چھوٹا ہوں. اللہ سلامت رکھے. جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا عالمی شہرت یافتہ خطیب امام حیدر زیدی صاحب قبلہ. ٹورنٹو کینیڈا میں رہتے ہیں، فی الحال آپ دلی میں ہیں. بہترین مشورہ البقی آرگنائزیشن کے سربراہ حجت الاسلام علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کو آپ نے دی. اور یقیناً یہ علماء کرام وہی ہیں جو ہمیشہ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے البقی تحریک کے مسلسل حصہ بنے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ جس اعتبار سے بھی آغا فرمائیں گے کہ علماء کرام جو ہے مکمل طور پر احتجاج میں شامل ہوں گے. ناظرین، عسکری خان صاحب قبلہ کا نیٹ ابھی بھی نہیں صحیح ہو پایا ہے. میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا سے، آپ کی کوشش، آپ کی محنت یہ ہے
जैसा कि मीडिया के हवाले से मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला मशवरा दे रहे थे, मौलाना मौसूफ तमाम उलमाए किराम के बयान को बगौर सुनते हैं, तहरीर फरमाते हैं, और तमाम उर्दू अखबार जो महाराष्ट्र से शाये होते हैं इंशाअल्लाह उसमें भी आप तमाम हज़रात के मशवरे और तमाम हज़रात की बातें नश्र होती हैं। मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल खैर मकदम करते हुए आगा की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि बकी की तामीर पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। आज के नहायत ही अजीम उलमा के इस पैनल में मैं तमाम उलमा की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के उलमा इसमें शरीक हुए और हर एक ने बहुत ही दिलकश जाजिब गुफ्तगू की और यूं कहा जाए कि दिल में उतर गई। मौलाना महबूब मेहदी साहब से जो गुफ्तगू शुरू हुई और बिरादर अजीज व गिरामी मौलाना इमाम हैदर साहब तक जो सिलसिला जारी रहा, उसमें बहुत ही उम्दा बातें की गई। जैसा कि महबूब भाई ने ये फरमाया कि वक्त बहुत कम है और अब हमें 8 शव्वाल के लिए बहुत ही स्पीड से काम करना है और यहाँ पर जो सुस्ती है वो शायद कोताही कही जाए। लिहाजा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब अमीर हमजा चिश्ती साहब जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश ये है कि हमारे इस मैसेज को, इस पैगाम को तमाम चिश्ती और अशरफी जो मसलक के लोग हैं उनमें पहुंचाएं। जो हमारा दर्द है, जो हमारी तकलीफ है, इस तकलीफ को जो है उन तक पहुंचाएं और उनसे ये कहें कि ये पाकीज़ा तहरीक जो नासबियत के खिलाफ है, जो वहाबियत के खिलाफ है, इसमें वो हिस्सा लें। क्योंकि हमें मालूम है कि अशरफी और कादरी और चिश्ती हजरात जो हैं, जो इस मसलक से जुड़े हुए हैं, वो कब्र के मसले में शियों के साथ हैं। लिहाजा अगर आप हजरात दिल खोल कर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें यकीन है कि इस तहरीक में हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा और रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है। अलबकी ऑर्गेनाइजेशन जनाब अमीर हमजा साहब ये मुसलसल कई साल से शब रोज अनथक कोशिशें कर रहा है और हमें यकीन है कि इनकी ये कोशिश एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। जैसा कि मौलाना इमाम हैदर साहब ने इशारा किया कि अलबकी ऑर्गेनाइजेशन ने अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में एक बेंच ली है, गुरफा लिया है और ये बहुत बड़ा काम है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से किया गया है। मैंने कहा और आपने सुन लिया, ये इस पर इक्तिफा न कीजिएगा, बल्कि इंशाअल्लाह ये वो अमल है, ये वो खिदमत है कि जिसकी जज़ा कोई और नहीं, खुद शहजादिए कौनैन हमें अता करेंगी। मेरी गुजारिश तमाम नाजरीन से जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो यही है, और मैं जहां भी गया, जिस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, हमने ये गुजारिश की और ये जुमला है कि 8 शव्वाल को कोई भी मुहिब्ब अहले बैत घर में नहीं बैठेगा। हर एक को
घर से बाहर निकलना होगा और उस दिन उन्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देना होगा। बहुत फरियाद करते हो ना, ये करबला वालों, काश हम करबला में होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते। तुमसे जान का मुतालबा नहीं किया जा रहा है, यहाँ तक कि तुमसे माल का भी मुतालबा नहीं किया जा रहा है, बल्कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने घर से बाहर निकलो 8 शव्वाल के दिन और इस तरीके से आवाज बुलंद करो कि तुम्हारी ये आवाज एहतजाज काखे जुल्म से टकराए और जालिम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर हमने इनकी बात को कबूल नहीं किया तो शायद इनकी आहें आहें जो है वो हमारे तख्त और ताज को जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगी। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं आखिर कलाम में मेरा खिताब, मेरी गुजारिश, रिक्वेस्ट 2 लोगों से है। एक हमारे कौम के जवानों से है और दूसरे हमारे उलमा से है। कौम के जवानों से जो हमारी गुजारिश है वो ये है कि वो लोग ये आज से ये तय कर लें कि हम किसी न किसी एतबार से 8 शव्वाल का तज़किरा व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और दीगर जो जराए हैं जिसके जरिए से अपनी बातें हम पहुंचा सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, उनके जरिए से जो है 8 शव्वाल को एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है। ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए और न ये कि फकत शियों तक बल्कि बरादरान अहले सुन्नत तक भी ये बात पहुंचे, बल्कि तमाम इंसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर आप ठान लें, अगर आप ये इरादा कर लें कि सोशल मीडिया के जरिए से बकी के मसाइल को हम घर घर पहुंचाएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें आप कामयाब जरूर होंगे। और दूसरा खिताब या दूसरी गुजारिश मेरी हमारे बुजुर्ग और मोहतरम उलमा, खुतबा और जाकिरीन से है और वो ये है कि वो कोशिश करें कि 2 से 2.5 मिनट की एक अपील, एक वीडियो जारी करें जिसमें अपील करें अपने अपने इलाके के मोमिनीन से कि जब 8 शव्वाल आए तो हर एक एहतजाज में शामिल रहे और ये भी कहें कि अगर आप घर में बैठे रहे तो याद रखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को रोज़े महशर मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। और जितने दावे आप करते हैं कि हम करबला में होते तो ये कर देते और वो कर देते, ये सारे दावे जो हैं आपके बेकार साबित हो जाएंगे। इसलिए महबूब भाई ने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमें साबित करने का कि हम वाकईन मुहिब अहले बैत हैं। हम जो है सहल इब्न हसन खुरासानी के मानने वाले नहीं हैं, हम हारून मक्की के मानने वाले हैं जो जलते हुए तनूर में कूद पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र बेहतरीन बातें तामीर बकी के हवाले से पेश फरमा रहे थे। एक मरतबा फिर तहे दिल से तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहक़ शहज़ादी आलमियान मादर हसनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से अपने तमाम मेहमानों की सेहत व सलामती की दुआ करता हूँ। और आखिर में अलबकी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह रुए रवां आयतुल्लाह आगा सिस्तानी के वकील ख़ास हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना महबूब मेहदी नजफ़ी साहब क़िबला की खिदमत में गुज़ार हूँ। आगा आपने तमामी उलमाए किराम के बयानात को, तमामी उलमाए किराम के अफ़कार को सुना। आखिर में आप क्या कहेंगे और साथ ही साथ दुआ भी करा दीजिएगा इंशाअल्लाह। ऑडियो बंद है आगा, बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. ماشاءاللہ بہترین کانفرنس تھی اور پھر سے ہم آپ تمام علماء کرام کے اور تمام سامعین اور ناظرین کے شکر گزار ہیں. حالانکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں، ہم ہیں کون جو شکریہ ہم ادا کریں. یہ بس ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے، ورنہ تشکر کے اصل معنی قدردانی کے ہیں. قدردانی تو اللہ کی جانب سے ہے، اہل بیت کی طرف سے ہے، اور اجر بھی وہیں سے آپ سب حضرات کو انشاءاللہ ملنے والا ہے. البتہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مومن اس میں اجر کی نیت سے آتا بھی نہیں ہے. جیسے آپ مجلس میں جب جاتے ہیں تو اس میں اجر کی نیت نہیں ہوتی، اپنی ذمہ داری کی نیت ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جانا ہے، بس ہمیں یہ بات کہنی ہے، ہمیں جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمارے دور کا یہ ظلم ہمارے دور کا ہے. کربلا 14 سال پہلے کی تھی. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا بھی تم کیوں نہیں پہنچ گئے تھے امام حسین کی مدد کے لیے، کہاں تھے تم؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہم تھے ہی نہیں. اللہ پوچھے گا بھی نہیں، اللہ عادل ہے. لیکن اس کے لیے پوچھے گا ہم سے، اور اس کے لیے آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں سے بالکل کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا جنت البقیع کے لیے. یہ سارا سوال اس دور کے مسلمانوں کے لیے. ہر دور میں اللہ مؤمنین سے کوئی خصوصی امتحان لیتا ہے. مؤمنین ابتلا میں ہوتے ہیں. یا لیتنا کننا معکم کی جو بات ابھی مولانا اسلم رضوی صاحب فرما رہے تھے، وہ اس پر اپلائی ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یا لیتنا کننا معکم تو اس وقت کی بات ہے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتا. اب کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ وہ دور ہے میرے بھائی اور میری بہنیں جو مجھ کو سن رہی ہیں، یہ وہ دور ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس لیے میں نہیں تھا، اس لیے میں نہیں بولا. اس دور میں، اس زمانے میں یہ نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک پوسٹ کوئی بھی چیز جو ہے فارورڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ ایک بات کچھ کہتے ہیں کہ نہیں فون پر، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کم سے کم جو آپ کر سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال. خیر، میں اس بات سے بچنے کے لیے کہ پھر سے کوئی تقریر شروع نہ کر دوں، میں صرف ابھی ذرا سا آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یعنی کیا سجیشن ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اب جو کچھ بھی ہم نے اس وقت ڈسکشن کیا، آپ حضرات کے جو بہترین آپ سب کی تجاویز تھیں، اس سے پہلے جو کانفرنسز ہوئی ان کی جو تجاویز تھیں، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اب اس وقت فوری طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ ہمارا اسکرین دیکھ رہے ہیں غالباً، تو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی کلیئر ہے. بہت ہی مختصر 10 قسم کے اس طرح کے پریزنٹیشن ہم لوگ کے پاس ہیں کہ جو ہم آپ کو ہر موضوع پر، میں عرض کر چکا ہوں کہ کم سے کم 15 الگ الگ پروجیکٹس ہیں جو جن پر کام ہو رہا ہے. ان میں سے ایک پروجیکٹ جو نظر آتا ہے وہ ہے پروٹیسٹ. وہ اللہ 15 پروجیکٹس ہیں. فی الحال ہم اس 7 سالہ یادگار کے موقع پر 8 شوال کو کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 پروٹیسٹ. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم جہاں بھی ہیں وہاں پروٹیسٹ کریں. پروٹیسٹ کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس وقت جو کم سے کم اور ایزی اور آسان ہے، اور جو اصل میں ہمارا ٹارگٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جہاں جس شہر میں ہیں ابھی سے وہاں ایک کمیٹی بنائیں اور ایک پروٹیسٹ اس شہر میں ہو جائے. ایک مرکزی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پلان کی ضرورت ہے، اور تمام شہروں کے جو نمائندے ہیں ان سب سے مشورے کی ضرورت ہے. بہت بڑا کام ہے وہ، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہوگا. فی الحال جو اب اس وقت ٹارگٹ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہر شہر میں، اپنے اپنے شہر میں ایک پروٹیسٹ. ٹارگٹ ہے کہ کم سے کم دنیا کے 1000 شہروں میں پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور وہ پروٹیسٹ موجود ہو دلائل کے ساتھ، فوٹو اور اس کی ویڈیو کے ساتھ.
موجود ہو, اور اس کے لیے انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جو علماء ہیں جو ابھی مثلا اس پینل میں شریک رہے اور جو میری آواز کبھی بھی سنیں گے اس کے بعد, اپنے اپنے علاقہ میں ایک دورہ کریں, 4-5 علماء کا ایک گروہ ہو, ایک ٹیم بنائیں, اور وہ ٹیم اپنے پورے علاقے کے گاؤں دیہاتوں میں دورہ کریں اور جا کر وہاں جنت البقیع کے اس 7 سالہ یادگار کی اہمیت ان پر واضح کریں اور ان کو آمادہ کریں کہ بھی آپ لوگ اپنے اپنے شہر میں, ظاہر ہے کہ قانون کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں پرمیشن لے کر, اجازت لے کر بہت ہی پرامن اور پرسکون طریقے سے یہ مظاہرے ہونے چاہیے, جس میں کوئی بھی کام اللیگل نہ ہو اور کوئی بھی کام وائلنٹ نہ ہو. بہت ہی پرامن, جو ہم لوگ الحمدللہ ہماری قوم ہے ہی پرامن, ہم کربلا کے ماننے والے ہیں, ٹالرنس ہم سے زیادہ اور کون ظاہر کر سکتا ہے. بہت ہی پرامنی مظاہرے ہوں جس میں صرف ایک ہی مطالبہ, نہ ہم کسی کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کی حمایت میں آوازیں بلند کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ایک مطالبہ لے کے نکلے ہیں, ری بلڈ البقیع, البقیع کو پھر سے بنا دیا جائے, تعمیر نو. اور یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلڈ البقیع, کہ البقیع بنا دیں, ایک نئی چیز لے کے ہم آ گئے, وہ کہہ رہے نہیں بھی ہم کیسے کریں, نہیں, ری بلڈ. یہ تھی وہاں موجود, تم نے اس کو مسمار کیا, تم نے مسمار کیا اور وہابیت کی بنیاد پر کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہابیت کے خلاف ہیں. علامتیں تو ساری وہابیت کی یہاں موجود ہیں. اگر واقعاً تم وہابیت کے خلاف ہو, اگر تم واقعاً ٹیررزم کے خلاف ہو, وینڈلزم کے خلاف ہو, تو یہ تو علامت, سب سے بڑی دلیل موجود ہے. وینڈلزم اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ شرک تھا تمہارے نظر میں, تم نے اس کو ڈھا دیا تھا, تو تم نے دوسروں کا خیال ہی نہیں کیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی, اور یہ ابھی موجود ہے. اس کو جب تک تعمیر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھے. تو تعمیر نو کا مطالبہ ہے نا کہ تعمیر. تو یہ ہوا پروٹیسٹ. دوسرا کام اسی سے جڑا ہوا پروٹیسٹ سے, وہ بھی آسان ہے, اور یہ سب انشاءاللہ آپ کو یہ پورا پروٹیسٹ کٹ آپ کو البقیع آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر, اور بھی ایک اور ویب سائٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, بقیع گلوبل کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو یہ کٹ مل جائیں گے. آپ کلک کریں گے اور وہاں پر آپ کو اس کے نمونے مل جائیں گے. میمورنڈم پیش کریں. وہاں جو جس شہر میں آپ پروٹیسٹ کریں, یا آپ کو پرمیشن نہیں بھی ملے, تو آپ ایک میمورنڈم تو آرام سے جا کر دے سکتے ہیں. اور یہ جو میمورنڈم ہے, دیکھیں, یا تو پروٹیسٹ کریں, یا کچھ نہیں تو ایک ہی آدمی جا کر میمورنڈم دے سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس دور میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یہ دیکھیں, بقیع کی شرٹ پہن کر یہ دلی میں بقیع کے ایک نمائندے ہیں محمد رضا صاحب, انہوں نے جس وقت یہ آئے تھے ابھی, وہاں کے شہزادے آئے تھے, ہندوستان کا دورہ کیا تھا, اس موقع پر انہوں نے جا کر یہ میمورنڈم پیش کیا تھا. چند افراد چلے گئے تھے, 2-3 آدمی تھے, کوئی مسئلہ نہیں, نہ کوئی جمع ہوئے, نہ اس میں ہمیں کوئی پرمیشن کی ضرورت ہے, نہ کوئی. یہ دیا اور سوشل میڈیا کو یوز کیا, پوری دنیا میں بھیج دیا کہ بھئی دیکھو ہم نے یہ میمورنڈم دیا. کیا نہیں کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے, ایک آدمی کر سکتا. تو دوسرا کام کیا ہے, میمورنڈم دیجیے. تیسرا کام کیا ہے, مجلس تو ہوتی ہے ہر جگہ, اسی مجلس کو پروٹیسٹ میں تبدیل کر دیجیے. کتنے آسان کام ہے, کتنے آسان فارمولے ہیں. اب کوئی کہے میں نے نہیں کیا یا ہم نہیں کر سکتے, تو بہت افسوس کی بات ہے, بے پناہ افسوس کی بات ہوگی. یہ دیکھیں, اس کا ایک نمونہ ہے. یہ سڈنی میں ہم پہنچے, وہاں پر ایک مجلس ہوئی, مجلس کے فوراً بعد مومنین نے کہا آپ اپنے ہی امام بارگاہ میں, ہم باہر نکلے بھی نہیں, باہر نہیں نکلے, کہ جو ہم کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی اور 10 انتظامات کی ضرورت ہوتی, اور پھر اس میں 10 بہانے بھی ہم بناتے کہ ہم کیسے کریں. نو بہانہ, نو ایکسکیوز. یہ دیکھیں وہیں پر کھڑے ہو گئے, یہ بینر سامنے رکھا بقیع کا, چند نعرے لگائے, اس کی ویڈیو بنائی 2 منٹ کی, سوشل میڈیا پہ عام کر دی. نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے. تو یہ کام کریں. اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے, اسی مجلس کو, نہیں کہ مجلس کریں, مجلس ہوتی ہی ہے, اب آپ کو کوئی ایکسٹرا نہیں کام کرنا ہو رہا, وہی سمپل جو آپ کرتے ہیں اسی کو کریں. مگر کیا کریں کہ مجلس کے بعد ختم نہ کر دیں بات, آپ کو ماتم کرنا ماتم کریں, جو کچھ کرنا کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو پروٹیسٹ میں تبدیل کریں, اسی مجلس کو.
تو ایک شہر میں 10 پروٹیسٹ ہو جائیں گے، پھر یہ 10 پروٹیسٹ ایک جگہ مل کر شہر میں ایک پروٹیسٹ ہوگا شاندار بہترین. ابھی سے کریں انتظام. یہ کوئی بڑے کام نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ اس کے لیے بڑے زبردست قسم کی تیاریاں کرنی پڑیں. اچھا اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ کینڈل مارچ. کینڈل مارچ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آپ اسی موقع پر اگر شب میں زیادہ تر مجلسیں اگر ہو رہی ہیں تو آپ نے ایک چند چراغ جلا دیے اس تصور سے کہ ان معصومین کی، ان مظلومین کی بے چراغ جو قبریں ہیں، ہم اس نام سے یہاں چراغ جلا رہے ہیں. یہ پیس فل مظاہرے کا ایک طریقہ ہے دنیا میں، اور اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے دنیا کا، یہ انسانی طریقہ ہے. کینڈل مارچ اس کو کہتے ہیں. آپ وہ کریں، بہت آسان، یہ سب آسان طریقے میں آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا کریں؟ کانفرنس کریں. کانفرنس، اب یہ علاقائی کانفرنس کوئی میرے بھائی مشکل کام نہیں. اگر یہ بھی مشکل ہم کہہ دیں تو ہم کیا جواب دیں گے شہزادیوں کو؟ یہ بتائیے واقعاً کیا جواب دیں گے کہ ان کے بیٹے، ان کے فرزند، ان پر ظلم ہمارے دور میں ہوا اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکے. یہ دیکھیں یہ ہم پہنچے تھے عشرہ مجالس کے لیے میلبرن. ہمارا مقصد تھا وہاں عشرہ پڑھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، صرف یہی نہیں کرنا. ایک کانفرنس کی تھی ماشاءاللہ شاندار کانفرنس ہوئی. کوئی باہر کے علماء کو نہیں بلایا، کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں کیا، کوئی بہت زیادہ ہنگامہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. وہیں ماشاءاللہ ہر شہر میں اتنے علماء موجود ہیں، انہی علماء کو جمع کر کے میں بھائی اگر ایک کانفرنس ہو جائے اور پھر ہم ویب سائٹ پر ڈال دیں کہ اتنی کانفرنسز پوری دنیا میں بقی کی ہوئی ہیں، کتنا زبردست کام ہوگا یہ سوچیں آپ. اور کتنا آسان کام ہے، کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے وہ ہم کو بتا دیں. تو یہ چیز ہے، یہ کام کریں. اس کے علاوہ بینرز. اچھا چلیں، یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بینر ہے جس میں پوری دنیا میں، اسی بینر میں سارا پیغام ہے. البقیع یستغیثکم، بقیع استغاثہ کر رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا کی آواز ان خبروں سے بلند ہو رہی ہے. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ریبل بقیع. یہ 2 لفظ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. اور یہ قبریں ہیں اس وقت جو موجود ہیں اس وقت بقیع کی. اس کے برعکس پوری دنیا کو ہم ایک پکچر جو 1000 لفظ بولتی ہے، یہ مقولہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں جہاں جہاں روزے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے نیچے دیکھیں سب جگہ بہترین شاندار روزے بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ائمہ کے. جہاں ایک امام ہے نجف میں، جہاں ایک امام ہے کربلا میں، جہاں ایک امام ہے مشہد میں وہاں بھی، اور جہاں 2 امام ہیں سامرہ میں اور 2 امام ہیں کاظمین میں وہاں بھی. لیکن جہاں 4 امام ہیں اس کا یہ حال ہے. اس کو دیکھے اور انسان روئے، بخدا دیکھ کر روئے. اور جس روزے پر جا کر زیارت کرے اس وقت یہ تصور کرے کہ بھئی میں یہاں کھڑے ہو کے زیارت کر رہا ہوں، لیکن کیا حال ہے ان 4 معصوم مظلوم ائمہ کا. آواز تو بلند کریں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کیا آپ کر لیں گے، کیا بن جائے گی؟ ارے نہیں بنے گی تو بھئی ہم اپنے آپ کو تو بنا لیں گے، ہم خود تو اپنی ذمہ داری پوری کر دیں گے. اب بنے نہ بنے ہمارے ہاتھ کا کام ہی نہیں، وہ تو اللہ کے اختیار میں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو خیر کیا کریں کہ ہر امام بارگاہ میں، اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم امام بارگاہ کو سجاتے ہیں تو ہر طرح کا آپ کو بینر ملے گا، ہر طرح کے تغرے ملیں گے، ہر طرح کے نام ملیں گے، ہر طرح کی چیزیں ملیں گی آپ کو اس سجاوٹ میں کہ جو ہم امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں علاوہ بقیع کے. کیا وجہ ہے ان 4 ائمہ کو ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ نعوذ باللہ، کیا ہوا؟ تو یہ ایک انٹرنیشنل بقیع سمبل، یہ ایک ہے موجود. آپ انٹرنیٹ سے نکالیں، اس کو پرنٹ کریں، اپنے امام بارگاہ میں لگا دیں تاکہ ہر شخص آنے والا جانے والا دیکھے، اس کو یاد آئے. کم سے کم یہ تو کریں کہ ہر امام بارگاہ میں ایک بینر یہ لگائیں کہ بھئی دیکھو یہ سارے روزے موجود ہیں ہمارے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ 4 اماموں کے روزے بھی بن جائیں. اور ان بینروں کو آپ دیواروں پہ لگا سکتے ہیں یا اس طرح اسٹینڈنگ جو وہ ہوتا ہے یہ اسٹینڈ لگائیں اور یہاں پر بینر لگا دیں.
اس کو موو کر سکتے ہیں, کبھی ادھر لگا دیا کبھی ادھر لگا دیا, تھوڑا سا خرچہ ہے, تھوڑا سا خرچہ ہے. اللہ مولا کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ایک اور یہ آرٹ ورک ہے دوسرا, اس کو بھی بنائیں. یہ ہم لوگوں نے یہاں پر مختلف جگہوں پر اس طرح کر کے لگائے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ اسٹینڈ کے اوپر, یہ اسٹینڈ مل جاتے ہیں, اسٹیل کے اسٹینڈ ہیں, یہ فریم ہے, اسٹینڈنگ فریم ہے, اس کے اوپر ہم نے لگا دیا. اس کو کم سے کم یہ ہمارے ہندوستان میں تو اور بھی آسان ہے, وہاں جو ہے وہ ایڈورٹائز کے لیے مختلف جگہوں پر جو ویزیبل ایریا ہیں وہاں پر بڑے بڑے بینر لگا سکتے ہیں, بورڈ لگا سکتے ہیں, جو ہے بسوں کے پیچھے یہ ایسے ایسے بینر لگا سکتے ہیں. اس میں کچھ پے کرنا پڑے گا, لیکن ایک تحریک چل جائے, پوری دنیا ہل جائے کہ یہ بقی ہے کیا. اگر سب مل کے کریں گے تو آپ سوچیں کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کام کریں. ابھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے مولانا, دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت عمدہ انہوں نے سجیشن دیا تھا کہ آپ اپنے پروفائل فوٹو لگائیں. یہ مثلا کچھ نہیں, یہ دیکھیں یہ ہے, یہ ایک یہ جو بیچ میں یہ جو لوگو ہے 100 years since destruction let us rebuild بقی, یہ ایک انٹرنیشنل لوگو بنائیں, ہر جگہ اس کو پھیلائیں. 100 year آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو کریں. یہ سب آپ کو ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا, آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو پرنٹ کریں. کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے. ایک بار آپ ویب سائٹ کا نام اور بتا دیجئے تاکہ جو لوگ ابھی جڑے ہیں. ہم بالکل بالکل ابھی ہم بتاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے دیکھیں یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا. امریکہ میں یہ 28 اپریل کا اعلان کر دیا گیا ہے پروٹیسٹ کا واشنگٹن ڈی سی میں. جمعے کا دن ہے, 28 اپریل ہے. 29 کو انشاءاللہ نیو یارک میں ہوگا UN کے سامنے, اور 28 کو واشنگٹن ڈی سی میں سعودی ایمبیسی کے سامنے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ہم لوگ مظاہرے کرنے والے ہیں بڑے پیمانے پر. تو جتنے بھی ادارے ہیں اس لوگوں کو 28 آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں, یہ مثلا اوپر ادارے جعفریہ اسلامک سینٹر, ان کا ایڈریس, اور ان کی جانب سے اب یہ پورا ہر طرف یہ بینر جا رہا ہے, ان کی میڈیا میں, ان کی ای میل لسٹ میں, ان کے اسی طرح یہ محمدیہ سینٹر ورجینیا. تو بس اوپر صرف اس کا نام لکھ دیا, جو سینٹر ہے جو ادارہ ہے اس کا نام لکھ دیا, لیکن پیغام ایک ہی جا رہا ہے, ہر ادارے سے پیغام ایک جا رہا. ایک منظم قوم منظم طریقے سے کوئی بات اٹھائے, آواز اٹھائے, تو مجال ہے کہ یہ مظلوم اماموں کے یہ روزے ایسی 100 سال پڑے رہے اور کوئی کچھ نہ کہے کہ کیا ہوا ہے. یعنی ایک بدھسٹ, ان کا بدھ جو ہے بدھسٹ جو قوم ہے, ان کا ایک گوتم بدھ کا وہ توڑ دیا گیا. کتنا شور مچایا ان کے اسٹیچو کے اوپر. اتنا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ قوم بولے نا, ہم بولیں. جب ہم ہی نہیں بولیں گے دوسرے کیوں بولیں گے ہمارے لیے. اچھا, اب آئیے آرٹ کمپٹیشن. آرٹ کمپٹیشن ایک بہت باریک, بہت ہی زبردست ایک کام ہے جو البقی آرگنائزیشن نے شروع کیا ہے, اور آپ یقین جانے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو دیکھیں. یہ بھی آپ ویب سائٹ پر, ہر چیز آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گی. آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے بڑے بڑے کام ماشاءاللہ البقی آرگنائزیشن نے کیے ہیں اس سلسلے میں. آرٹ کمپٹیشن میں کیا ہوگا کہ 100 سال کا آرٹ کمپٹیشن, آرٹ ورک لاؤ, ڈیزائن لاؤ نئے نئے, کیونکہ آج کل اٹریکشن کے لیے اور گویا کسی بات کی مارکیٹنگ کے لیے, پروپیگنڈے کے لیے بہترین طریقہ آرٹ ورک ہے. مثال کے طور میں آپ کو دے رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ 100 لکھا ہوا, یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے کر دیا ہے. یہ ایک لکھا ہوا ہے, یہ ایک انسان گویا یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے یہ 2 آنکھیں روتی ہوئی, اور یہ بن گیا 100, بقی 100 سال روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ. جبکہ یہ جو 0 ہیں 100 کے, اس کو جو ہے آرٹ ورک میں گویا آنکھ کی شکل میں دے دیا. یہاں مثلا انہوں نے چین ڈالی, آپ نے دیکھا یہ چین, یہ سعودی عرب نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ 25 محرم تھی, امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا زمانہ تھا. اس موقع پر ہمارے آرگنائزیشن نے یہ ایک آرٹ ورک نکالا, اور اس کے اوپر بس یہ لکھ دیتے کہ جملہ, چینز ٹورچرڈ the امام, زنجیروں نے امام کو اذیت دی تھی. now these chains barricade his grave, آج یہی چینز ان کی قبروں کو گھیرے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا, یہ دیکھیں, یہ آرٹ ورک ہے, آرٹ ورک ہے. انشاءاللہ یہ ہزاروں قسم کے اس طرح کے آرٹ ورک آپ کو ویب سائٹ پہ ملیں گے.
مگر ہوگا کیا کہ آپ خود اپنے واٹس ایپ گروپس میں ہر ہفتے بھی صحیح ایک ایسی کوئی چیز، ایک ایسی معلومات، ایک ایسی ویڈیو، دسیوں ہزاروں ویڈیو پڑی ہوئی ہیں بقی کے سلسلے میں، بہت بہت کام. بس تاکہ طول نہ ہو گفتگو کو، میں یہیں رکنا چاہتا ہوں، اور صرف جیسے مولانا نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بھی ذرا دکھا دوں کہ جہاں آپ جا کر یعنی ماشاءاللہ سے یہ بات سچ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بالکل خاموش رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے اور گویا کہ کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر ایک. لیکن کیا ہوا ہے کہ بکھرا ہوا کام ہے، اس کو ہم نے ایک جگہ کیا ہے، آرگنائز کر دیا ہے. اب جو ہے ماشاءاللہ مولانا ابراہیم صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ بہت شاندار مظاہرے ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اب پتہ چلا. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا دیکھے اس کو. وہ جو مظاہرہ بنگلہ دیش کے کسی ایک شہر میں ہوا وہ گلوبل بن جائے، نہ کہ صرف شہر کا. کیسے بنے گا؟ یہاں ڈال دیں آپ، یہ baqi-global.org دیکھنا، یہ وہ ویب سائٹ ہے. ضمناً ہم یہاں آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کربلا میں یہ دیکھیں آپ، کچھ فوٹو ہیں وہاں کے. یہ جو ٹی شرٹ ہے یہ بھی ایک کام ہے، کچھ نہیں، اس کو نکالیں، اس کے اوپر ٹی شرٹ کے اوپر خود خرچ کریں. کمیٹیاں ہر جگہ بنے، اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ہمیں بقی کے لیے کرنا 100 ایئر ہو رہے ہیں بھائی، 100 ایئر ہنگامہ مچا دیں، دنیا میں زلزلہ لے آئیں. ٹی شرٹیں پہن کے نکلیں اس دن جس پر یہ نعرہ بلند ہو، ری بلڈ بقی. یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہ ڈیزائن بھی مل جائے گا ویب سائٹ پر، اس میں سے آپ نکالیں. لوکل کسی بھی جگہ جائیں، جا کر کہیں بھائی ہمیں اتنی ٹی شرٹ چاہیے بلیک جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہو، بتاؤ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کہ اتنا خرچ ہوتا ہے. ہاں چلو ہم سب مل کے کر لیتے ہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یعنی بہت وہ سارے طریقے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں بقی 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 کی آواز بلند ہو جائے، وہ سارے آپ کو یہاں مل جائیں گے. یہ آپ کو بتائیں، دیکھیں یہ آئیے، یہ baqi.org، یہ ہے baqi-global.org. ایک ہے baqi.org، وہ الگ ہے. یہ بقی گلوبل، یہ سب کی ہے، یہ کسی آرگنائزیشن کی نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں پر بھی اس سلسلے میں کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آپ کو بقی گلوبل پر مل جائے گا. کہیں بھی آپ نے کہا بھائی میرے شہر میں بھی ہوا تھا، کہاں ہے؟ اچھا آپ کے شہر کون سے ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا ہم تو انڈیا میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایشیا میں جائیے اور یہاں آپ انڈیا کو کلک کیجئے، یا اور آسانی چاہتے ہیں تو آپ نیچے ایسے چلے جائیے. یہ جو ہے رننگ فوٹوز اس میں سے رینڈم آ رہے ہیں کہ جو پکچرز اس کے اندر آلریڈی پڑی ہوئی ہیں. بہت ہی پروفیشنل طریقے سے سارے کام ہیں الحمدللہ. اب آپ آئیے دیکھیں، ٹھیک ہے، نیچے آ جائیے. یہ انڈیا ہے، انڈیا کو کلک کر دیجئے. آپ نے کہا بھئی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لکھنؤ میں کیا ہوا، چلیں یہاں کلک کر دیجئے لکھنؤ. یہ دیکھیں، یہ لکھنؤ کے اینول پروٹیسٹ ہے جو وہاں ہوتا ہے. تصویر نہیں آ رہی ہے، یہ آگے والی تصویر ہی رکی ہوئی ہے بالکل اسٹل. اچھا تو شاید ہمیں کہہ رہے ہیں ابراہیم صاحب کے، آپ کی فوٹو اسٹل ہے، رکی ہوئی ہے، آپ کی آواز پوری آ رہی ہے، لیکن جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. اچھا جو اس سے پہلے دکھا رہے تھے وہ بھی نہیں آ رہا تھا؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. ارے نہیں، اس سے پہلے آگا جو آپ دکھا رہے تھے وہ آ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے. ہم اس کو شیئر کو دو تین سٹاپ کر رہے ہیں. فوٹوز آپ کی نہیں آئی لاسٹ کی، یہ صرف لاسٹ میں 2-3 فوٹو نہیں آئی ہے بس. ہاں 8 تک صحیح آیا، 8 کے بعد سے نہیں آ جی رہا. 8 تک صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم پھر سے اس کو شیئر کرتے ہیں. اور بس زیادہ کام نہیں رہے گا، صرف آپ کو ہم صرف ویب سائٹ دکھانا چاہ رہے ہیں شیئر کر کے. تو ہمارے خیال سے ہم کو پھر سے انہیں درخواست کروں گا میرے واٹس ایپ میں بھیج دیجیے گا اسلم بھائی. ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ. اب دیکھیں یہاں شاید اب آئے گا. یہ دیکھیں آپ، اب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بقی گلوبل. یہ کسی ادارے کی نہیں ہے، یہ اس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بقی کے سلسلے میں کبھی کوئی کام ہوا ہے یا اب ہو رہا ہے یا ہوگا،
सब यहाँ नजर आएगा आपको, ठीक है। मसलन आपने कहा, जैसे हम कह रहे थे कि हमारा इंडिया में हम हैं और फला शहर में हैं, उसका आप बताइए क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे चलें कहाँ हैं आप इंडिया में, ये आपका इंडिया, यहाँ पे उसको क्लिक कर दें, या आप और नीचे आ जाइए, चलें नीचे आ जाइए यहाँ, और आसान करने के लिए ये इंडिया, इसको क्लिक कर दीजिए। ये सारे मुल्क हैं, पूरी दुनिया के मुल्क हैं, अपना परचम पहचानिए, क्लिक कर दीजिए। आपने कहा हमें लखनऊ दिखाइए, वहां क्या, हम तो बहुत काम करते हैं लखनऊ में, हाँ आइए देखते हैं, यहाँ आ गए। जरूरी नहीं है कि बकी ऑर्गेनाइजेशन ही ये काम करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बकी के नाम से काम कर रही है, आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये खवातीन ने माशाल्लाह किया था मुजाहरा, वो भी मौजूद है, यहाँ जो होता है वो मौजूद है। ये आप देखिए जो वहाँ का लखनऊ का मुजाहरा होता है। आपने कहा हैदराबाद दिखा दीजिए, तो आपने हैदराबाद को क्लिक कर दिया, समझे। ये हैदराबाद के सब ये तो इसमें वीडियो भी अपलोड हो सकता है ना? वीडियो है, मसलन ये वीडियो है, देखें ये वीडियो भी अपलोड करने का वो है ना, सिस्टम इसके अंदर है? बिल्कुल ना? देखें, हाँ ये देखें वीडियो, बस यही जानना था जी। तो वीडियो क्लिप भी हैं, सब है, हर चीज, और इसको और भी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है इंशाल्लाह। मसलन उसमें ये करें कि हैदराबाद गए हम, या मसलन यहाँ देखें, ये बंबई में आते हैं, ये बंबई है मिसाल के तौर पर, तो हमने यहाँ ये देखें, ये काफी जो काम बंबई में हुआ है वो सब आपको नजर आ रहा है। इसमें टी शर्ट्स भी नजर आ रही हैं आपको, वो भी नजर आ रहा है, ये सब ये देखें, ये सब ये बंबई का है। इसमें मौलाना असलम साहब क़िबला का बयान भी है मसलन, ऐसे ही। अब ये सब रैंडम है, इसको और मुनज़्ज़म, अब एक टीम हो बंबई की, वो कहे भाई सुने हमने तो इससे ज्यादा काम किया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो इसमें दे दें। कॉन्फ्रेंसेस है मसलन, जो कॉन्फ्रेंस, यहाँ कॉन्फ्रेंस हो, प्रोटेस्ट हो, मजलिस हो, जलसा हो, जुलूस हो, इसकी कैटेगरीज बन सकती हैं, बहुत काम हो सकता है। लेकिन ये काम सब आप ये देखें। अब कोई कहे कि हमारा तो शहर का नाम इसमें नहीं है, अरे तो भाई आप बताइए कहाँ। अब मसलन इसमें बांग्लादेश नहीं है, अभी आज ही हम उनसे कहते हैं कि भाई बांग्लादेश में ऐड करें, और मौलाना इब्राहिम साहब क़िबला हमें फौरन पुराने कोई भी फोटो हमको भेजें, ताकि हम उस पर डाल दें और कहें कि भाई बांग्लादेश में भी ये काम कुछ हो रहा है, देश में ये यहाँ पर बांग्लादेश का फौरन इजाफा किया जाए। जरूर इंशाल्लाह, जरूर अनकरीब फराहम करूंगा। तो बाहर कैफ ये हमने बस दे दिया, और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है, हम माजरत चाहते हैं बातों में, लेकिन ये सब इसलिए अहम है कि मालूम है कि हो क्या रहा है और हमें क्या करना है इस 100 ईयर के मौके पर। दुनिया को हिला देना है, बस ये है, और हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह आप ये देखें कि आज के इस जलसे में मैं सबका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ शरीक होने के लिए, और जिस अंदाज से सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया वो बहुत अहम है। अमीर हमजा साहब से ये गुजारिश है कि अगर वो इस सिलसिले में अपने हलकों में कुछ काविश करें, और यकीनन उनकी कुछ तकरीरें होंगी इस सिलसिले में, उनके कुछ बयानात होंगे बकी के सिलसिले में, कुछ हो सकता है कोई प्रोग्राम हो बकी के सिलसिले में, यही बैनर्स मसलन यूज करें बकी के सिलसिले में, ताकि शिया सुन्नी इत्तिहाद भी जाहिर हो। हम वहदत की बात करते हैं शिया सुन्नी, इससे बेहतर और मरकज़ इत्तिहाद और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इस सिलसिले में आप काम करें वहाँ, और हमको बताएं कि मज़ीद इस सिलसिले में अपने बरादरान अहले सुन्नत के दरमियान बेदारी लाने के लिए मज़ीद क्या काम किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे। मौलाना असलम रिज़वी साहब के बेपनाह शुक्रगुजार हैं हम। ये असल में रूह रवा तो ये हैं, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में इन्होंने जिस तरह इस तहरीक को लेकर चले, और उसके नताइज माशाअल्लाह सामने आ रहे हैं और आएंगे। और अली अब्बास वफ़ा साहब माशाअल्लाह जिस शौक़ और जज्बे के साथ इन्होंने SNN के ज़रिए से इस पैगाम को दुनिया तक और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मोमिनीन तक पहुँचाने की कोशिश की है, काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया। और मौलाना
इब्राहिम खलीली साहब, बिला शुबहा बहुत खुशी हुई आप को देखकर और सुनकर, और ये जान कर के वहाँ ऑलरेडी ये तहरीक चल रही है। तो ये सब है। इमाम हैदर साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल इब्तिदा से शुरू ही से बहुत ही इस सिलसिले में फ़आल रहे हैं, और उन्होंने मजलिसों की मजलिसें सिर्फ इसी मौजू पर पढ़ी हैं, और वहाँ जो ज़बरदस्त मुज़ाहिरा हुआ है ओटावा में, जो कनाडा का पायतख्त है, कई मुज़ाहिरे वहाँ हुए, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब की के लिए दुआ गो हैं हम। मौलाना अली हैदर फरिश्ता साहब जो चले गए नहीं है मौजूद, शायद वो बात सुनेंगे हमारी, कि वहाँ पर भी हैदराबाद में एक शानदार उलमा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, बकी कॉन्फ्रेंस, जिसमें उलमा, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, नौजवान सब लोग उसमें शरीक हों। एक कॉन्फ्रेंस हो उस बकी प्रोटेस्ट के अलावा, प्रोटेस्ट अपनी जगह, कॉन्फ्रेंस अपनी जगह, कॉन्फ्रेंसेस हर जगह होनी चाहिए, और इलाकाई कॉन्फ्रेंसेस हो, और एक ज़ाहिर है कि फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो एक मरकजी कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो अगर मुज़ाहरा नहीं हो सका तो कॉन्फ्रेंस पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, कॉन्फ्रेंस तो आसानी से की जा सकती है। तो ये काम है करने के, इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकते हैं। परवरदिगार इंशाल्लाह आप सबको अजर जजील करामत फरमाए, आपकी ज़िंदगी का इंशाल्लाह और कबूल फरमाए, और दिन वो आए कि हम अपनी आंखों से तामीर बकी होता हुआ देखें, बल्कि उसमें हमें ज़माना के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए, उनका